یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یارانے جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ جناب صدر، محترم سامعین اور میرے تمام ہم فکر ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے آج آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے یوم یکجہتی کشمیر۔ اے اللہ، میرے الفاظ کو وہ طاقت عطا فرما، میرے اعصاب کو وہ جذبے عطا فرما، میرے سخن کو وہ جرأت عطا فرما جو اس جذبے کو جنوں کی فکر میں ڈال دیں کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، کشمیر کے بوڑھے ہمارے بزرگ، کشمیر کے جوان ہمارے اپنے، کشمیر کے خواتین ہماری عزت اور کشمیر کے بچے ہمارے بچے ہیں۔ 1947 میں پاکستان ہی آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ اس دن کشمیر بھی آزاد ہو چکا تھا۔ دو قومی نظریے کی وہ اساس جو قیام پاکستان کا سبب بنی، قیام کشمیر کے لیے بھی برابر کی اہمیت رکھتی ہے۔ کشمیر کی مسلم اکثریتی قوم آج بھی اپنی جدوجہد آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں اور 74 سال گزرنے کے باوجود وہ لہو لہو ہے۔ جناب صدر، تاریخ کے آئینے میں جھانکے تو معلوم ہوگا کہ قیام پاکستان کے فوراً بعد ہندو مہاراجا نے کشمیر کے مقدر کا فیصلہ اپنا گھٹیا ضمیر بیچ کے کیا اور 70,000 کے عوض اس جنت نظیر کو ہندوستان کی نیچ حکومت کو سونپ دیا، جس نے آج 74 سال گزرنے کے باوجود کشمیریوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ روزانہ کئی نوجوان شہید کر دیے جاتے ہیں، کئی بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے۔ قصور یہ ہے کہ وہ آزادی مانگتے ہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد مانگتے ہیں، اپنے وجود کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اقبال کی سوچ کیا تھی۔ جی یقیناً ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ کیا آج ہم کشمیریوں کو مسلمان نہیں مانتے؟ کیا ان کے خون کا رنگ سرخ نہیں؟ کیا وہ ہماری طرح ایک اللہ، ایک رسول اور ایک قرآن پر ایمان نہیں رکھتے؟ اگر وہ مسلمان ہیں تو ہم اتنے غافل کیوں؟ ہماری اہمیت کہاں سو گئی؟ ہماری غیرت کہاں کھو گئی؟ ہماری جرأت کہاں گم ہو چکی ہے؟ کیا آج 57 اسلامی ملکوں میں کوئی بھی محمد بن قاسم نہیں بچا؟ کیا آج 22 کروڑ پاکستانی عوام میں کوئی بھی ایسا مرد نہیں جو اٹھے اور لاکھوں کشمیریوں کی آواز بنے؟ آج بھی اگر ہمارے جذبے سچے اور نیت نیک ہو جائے تو کشمیر کی آزادی مسلمہ حقیقت ہے۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، وما علینا الا البلاغ المبین۔